اسلام نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، حضرت حنظلہ اپنے ہاتھ مبارک کو وہاں پر رکھ کر اس بیمار پہ ہاتھ پھیرتے اللہ کریم اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نسبت کی بات ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے پھر اس کی عظمتیں۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، بہت ساری باتیں یہاں سے واضح بھی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کالا آپ نے فرمایا کالا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنو منی، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا ادنو منی، اے ابو زید میرے قریب ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب ہوا۔ کالا آپ فرماتے ہیں فماسحا بیادہ علی رأسہ ولحیتہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے میرے سر مبارک کو اور میرے چہرہ مبارک کو، میری داڑھی مبارک کو شرف عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے مس فرمایا، آپ نے فرمایا کالا ثم کالا، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم جملہ وعدم جمالہ، اے اللہ ان کو جمال عطا فرما، ان کے جمال میں اضافہ فرما اور ان کو دوام عطا فرما۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَلَقَدْ بَلَغَ بِدْعًا وَمِئَةَ سَنَةٍ، آپ فرماتے ہیں کہ عمر میری 100 سال سے زیادہ ہو گئی۔ آپ کیونکہ حدیث پاک جو ہے ماضی کے صیغوں سے بیان ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے لیے جو متکلم کا صیغہ ہے وہ استعمال نہیں فرمایا، لیکن آپ خود ہی روایت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر میری 100 سال سے زیادہ ہو گئی، لیکن آپ نے فرمایا وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَيَاضٌ إِلَّا نَابَضٌ يَسِيرٌ، آپ فرماتے ہیں نہ میرے سر مبارک میں اور نہ ہی میری داڑھی مبارک میں کوئی بال سفید ہوا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے جب دست مبارک رکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت سے میری داڑھی مبارک بھی سیاہ رہی اور میرے سر کے بال بھی بالکل سیاہ رہے اور ان میں بالکل سفیدی نہ آئی۔ اور آگے حدیث پاک بیان کرتے آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ مُبْسِطَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَنْقَبِضْ وَجْهُهُ حَتَّى مَاتَ، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، آپ کا چہرہ جس طرح جوانی میں چمکا کرتا تھا اسی طرح اس وقت بھی روشن ہے۔ 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، آپ بیان کر رہے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا دست مبارک لگا، آپ فرماتے ہیں میرے بال مبارک بھی سفید نہیں ہوئے، سارے سیاہ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا جو چہرہ ہے اسی انداز میں تر و تازہ ہے، اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقَبِضْ وَجْهُهُ، اور آپ کے چہرے میں بڑھاپے کے بالکل بھی آثار نہیں ہے۔ آپ کے چہرے میں بڑھاپے کے بالکل آثار نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ سامعین محترم، جس چیز کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے مس فرما دیا، جن بال مبارک کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے مس فرمایا ہے ان میں سفیدی نہیں ہے، وہ سفید نہیں ہوئے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام اس لیے سامعین محترم میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جس بھی چیز کی نسبت ہو گئی، بے شمار فضائل اس حوالہ سے بے شمار باتیں کرنے کا دل بھی کر رہا تھا، لیکن بس اسی پہ ہی میں اپنی بات کو جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت یہاں بھی اس آیا مقدسہ میں، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جہاں بھی تبرکات ہے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی جو اشیاء ہے، چاہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے عکس مبارک ہوں، چاہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کا عکس ہو، سامعین محترم وہ چیز جہاں بھی ہو اللہ کریم اس جگہ کو بلاؤ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ان کی برکتیں مسلم ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، جب ان سے بنی اسرائیل والوں سے ان کے نبی نے کہا کہ اِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، کہ ہم سے بعد جو آنے والے ہیں ان کی
کی نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ تمہارے پاس ایک تابوت لائیں گے، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں کیا ہے؟ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے سکون ہی سکون ہے، تمہارے رب کی طرف سے اس میں سکینت ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی جو بقیات ہیں، آپ کے جو تبرکات ہیں، وہ تبرکات اس میں موجود ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس آیت مقدسہ میں، اور مفسرین کو اگر دیکھا جائے تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسرین میں بہت بڑا نام آپ نے وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد میں چند جملے اور عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قال اصحاب الاخبار، آپ فرماتے ہیں کہ جو علم والے ہیں، خبر والے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی انزل علی آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پہ یہ تابوت نازل فرمایا۔ فیہ صور الانبیاء من اولادہ فتوارثہ اولاد آدم الی ان وصل الی یعقوب علیہ السلام۔ اس تابوت میں کیا تھا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فیہ صور الانبیاء، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تصاویر موجود ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں انبیاء کرام کی تصاویر موجود ہیں۔ من اولاد ہی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے فتوارثہ، آدم علیہ السلام جو بنی آدم ہیں وہ اس کے کن در کن، زمانہ در زمانہ اس کے وارث بنتے آئے، یہاں تک کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ اور اس کی برکت کیا ہے؟ یہاں پر ایک اور بات کر کے میں یہ بات کرتا ہوں، اور اس کے بارے میں دیگر مفسرین نے تفسیر خازن میں علامہ علاء الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، دیگر علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس آیت مقدسہ کے تحت آپ نے فرمایا کہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، یعنی موسیٰ و ہارون نفسہما، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات اس میں موجود تھے۔ وہ تبرکات کیا تھے؟ آپ بیان فرماتے ہیں کان فیہ لوحان من التوراۃ، اس میں تورات کے کچھ ٹکڑے موجود تھے، تورات کی کچھ تختیاں اس میں موجود تھیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں وَكَانَ فِيهِ عَصَا مُوسَىٰ وَنَالَاهُ وَأَمَامَةُ هَارُونَ وَعَصَاهُ وَقَفِيزٌ مِّنَ الْمَنِّ الَّذِي كَانَ يَنزِلُ عَلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین پاک موجود تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی عصا مبارک، اور اس میں اس من و سلوا کے کچھ ٹکڑے موجود تھے جو بنی اسرائیل پہ نازل ہوا کرتا تھا۔ سامعین محترم، اس وجہ سے اس تابوت کا ذکر اللہ کریم قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں کہ جس تابوت کو نسبت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین پاک کے ساتھ ہے۔ وہ چیز جس میں موسیٰ علیہ السلام کے نالین پاک موجود ہے، آپ کا امامہ شریف موجود ہے، اس میں اللہ کریم کی طرف سے نازل ہونے والی وہ نعمت موجود ہے، وہ تابوت، اس کی برکتیں یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس تابوت کی یہ شان تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت بنی اسرائیل میں وہ تابوت پہنچا، فَقَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ تَكَلَّمَا، جب بھی کسی چیز میں بنی اسرائیل والے اختلاف کرتے، ان کا اختلاف ہو جاتا، تو آپ فرماتے ہیں وَحَكَمَ بَيْنَهُمْ، وہ اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے، اللہ کریم اس تابوت کی برکت سے ان میں صلح فرما دیتا۔ حَكَمَ بَيْنَهُمْ، اس تابوت کی برکت سے ان میں فیصلہ ہو جاتا۔ یہ برکات ہے کس چیز کی کہ جن کو نسبت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، مجھ سے پہلے ذکر ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی خواہش دعا رب کی بارگاہ میں کی۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کے بارے میں، ان کی عظمتوں کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اور آگے امام فخر الدین رازی بیان فرماتے ہیں اذا حضر القتال،
جب بھی وہ جنگ میں میدان جنگ میں حاضر ہوتے، آپ فرماتے قدموہ بین ایدیہم، وہ اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے، تابوت ان کے سامنے ہوتا، یستفتحون بہ علی عدوہم، اس تابوت کی برکت سے، اس کے وسیلے سے وہ اللہ کریم کی بارگاہ سے فتح طلب کرتے، جب وہ فتح طلب کرتے اللہ کریم انہیں فتح عطا فرماتا۔ یہ سامنے محترم یہ اس تابوت کی بات ہو رہی ہے جو تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تبرکات ہیں وہ موجود ہیں۔ اور میں نے اس آیت مقدسہ کے تحت کسی تفسیر میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اس تابوت میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے محل مبارک کی تصویر موجود تھی۔ اس تابوت میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے محل مبارک کی تصویر موجود تھی، اس وجہ سے اللہ کریم نے اس تابوت کو اتنی عظمتوں سے نوازا تھا۔ یہ بھی تفاسیر میں بات موجود ہے۔ اور پھر سامعین محترم یہ بات بھی یاد رکھیں کیونکہ تورات میں جو سابقہ کتب ہیں ان میں میرے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ جب یہ لوگ جنگ میں جایا کرتے تھے تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کریم کے اور آیت مقدسہ کے تحت یہ بات نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا اشتد الحرب بینہم و بین المشرکین، جب جو بنی اسرائیل والے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، جب ان کے درمیان اور مشرکین، اب یہاں پہ غور کریں، جو رسول اللہ کا وسیلہ مانگ رہے ہیں وہ حق والے ہیں، اور جو اس وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ مشرکین ہیں۔ وہ مشرکین ہیں، وہ کہتے ہیں جب ان کے درمیان جو اہل حق ہیں ان کے درمیان، یہ حضور کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، جب اہل حق اور مشرکین کے درمیان جنگ شدید ہو جاتی تو وہ کیا کرتے؟ اخرج التورات، وہ تورات کو نکالتے، وَوَضَعُوا أَيْدِيهِمْ عَلَى موضع ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تورات کو نکال کر کیا کرتے؟ تورات کو نکال کر اب جہاں پر تورات میں میرے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر پاک ہے، حضور کے ذکر پاک کی جگہ پر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیتے، پھر کیا کرتے؟ پھر یہ کہہ کرتے کیا؟ اللہم انا نسألک بحق نبی الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، اے مولا ان کا وسیلہ تجھے پیش کرتے ہیں جن کے آنے کا تو نے آخری زمانہ میں ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ مولا ان کے وسیلے سے ہمیں آج مدد ہماری فرما، ہمیں فتح عطا فرما۔ اور امام علوسی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جیسا ہی، اور یہ بات حدیث میں موجود ہے، جیسا ہی ان کی زبان پہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا نام آتا فَيُنْصَرُونَ، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بارہویں پاک والے مرشد پاک، بارے علیہ عیدگاہ شریف۔ اس لیے سامعین محترم، اگر پہلی امتوں کے لوگ میرے آقا کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، سامعین محترم جہاں وہ حضور کا نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو آج حضور کی امت کو اگر اس سے روکا جائے کہ تم یا رسول اللہ کہہ کر مدد نہ مانگو، پہلے تو رسول قرآن یہ بیان کر رہا ہے، جو پہلے ہیں وہ یا رسول اللہ کہہ کر حضور کی بارگاہ سے استغاثہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کو اتنی عظمتیں مل رہی ہیں رسول اللہ کے نام کی وجہ سے، اگر رسول اللہ کا امتی حضور کا جب نام لے کر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اللہ کریم اسے کتنی عظمتوں سے نوازے گا۔ یہ تو سند ہے، اس کو تو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ تم کنتم خیر امہ، یہ تو قرآن کریم نے بیان کیا تم تو سب سے چنی ہوئی امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ سامعین محترم اگر بنی اسرائیل والے میرے آقا کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے حضور کا نام پاک اسم پاک لے کر مانگے، اللہ تعالیٰ انہیں اتنا نوازے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا امتی جب مانگے گا اس کی عظمتوں کا اندازہ
کون لگا سکتا ہے؟ کتنی اس پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں گی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح پہلے میں نے یہ کہا کہ جہاں پر میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی جو اشیاء ہیں ان کی تصاویر موجود ہیں، وہ تبرکات موجود ہیں، وہ تبرکات باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ بہت سارے محدثین نے آخری یہ بات ہے کہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس بات کو امام احمد کشتلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب الدنیا میں نقل فرمایا، بہت ساری اور کتب میں بھی یہ بات موجود ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جو نقش نال پاک ہے اس کی عظمت کو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا اسم پاک وہ تو بڑی نسبتیں ہیں، حضور کی ذات پاک وہ تو بہت بڑی نسبت ہے۔ یہ نسبت ہے حضور کے نالین پاک کے نقش کی، نقش نال پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات ہے، جہاں پہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا نقش ہے۔ وہ فرماتے امام ابو جعفر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے، وہ فرماتے ہیں ان کا دربار لگا ہوا ہے، ان کا ایک طالب علم ان کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اس بات کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رائد البارحۃ من برکت ھذا النال عجبا، وہ فرماتے ہیں آج رات میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی جو نالین پاک ہے، حضور کا جو نقش نال پاک ہے، اس کی بڑی عظیم برکت کا مشاہدہ کیا، بڑی عظیم برکت دیکھی۔ وہ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اصاب زوجی وجع شدید کان یہلکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جو میری گھر والی ہے، جو میری بیوی ہے، اس کو اتنی شدید تکلیف ہوئی، قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا؟ فجعلت النال علی موضع الوجع، میں نے حضور کا نقش نال پاک لیا اور جہاں پر اس کو تکلیف تھی حضور کا نقش نال پاک میں نے وہاں پہ رکھا اور پھر کیا کیا؟ فقلت، میں نے کہا اللہم اشف ببرکت ھذا النال، اے مالک تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب علیہ السلام کا جو نقش نال پاک ہے اس کا، اس کے وسیلے سے اسے شفا عطا فرما۔ وہ بیان فرماتے ہیں فشفاہ اللہ للحین، اللہ کریم نے جو مرنے کے قریب تھی اس کو مرض الموت سے شفا عطا فرما کر اسے زندگی عطا فرما دی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا نام تو حضور کا نام ہے، جہاں حضور کے نالے پاک کی نسبت آ جاتی ہے اللہ کریم وہاں پہ بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ آخری بات ایک اور میں کر کے میں ایک شعر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خوبصورت اشعار ہیں حضور کے نالین پاک کی۔ اب دیکھیں بہت بڑا نام ہے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی جو عظمت ہے ان کو اشعار کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ ایک دو اشعار میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ اسلاف میں سے آتے ہیں، بڑے اللہ کریم کے مقبول اولیاء میں سے ہیں، اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مثال ہو لنال المصطفیٰ، فرماتے ہیں کہ مثال ہو لنال المصطفیٰ ما لہو مثلو، آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے جو نالین پاک ہیں ان کی مثال ما لہا مثلو، کائنات میں ان کے برابر کوئی اور مثال نہیں ہے۔ یہ حضور کی بات نہیں کر رہے، حضور کے نالین پاک کی بات کر رہے ہیں، یہ حضور کے نالین پاک کی بات ہو رہی ہے، حضور کی ذات پاک کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ فرماتے ہیں مثالو لنال المصطفیٰ ما لہو مثلو، وہ فرماتے ہیں کائنات میں رسول اللہ کے جو نالین پاک ہیں، حضور کا جو نقش نال پاک ہے، وہ فرماتے ہیں کائنات میں اس کی مثال نہیں ہے۔ کوئی رسول اللہ کی بات کرنا چاہے تو اس سے بڑا تو کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں جہاں حضور کے نالین پاک کی بات آ جائے، نقش نال پاک کی بات آ جائے، آپ فرماتے ہیں اس سے عظمت والی بھی کائنات میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر حضور کے نالے پاک کی بھی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں لروحی بہی راہن ولعینی بہی کہلو، آپ فرماتے ہیں جب رسول اللہ کا نالین پاک سامنے آتا ہے، جب حضور کے نقش نال پاک کو دیکھتا ہوں لروحی بہی راہن، آپ فرماتے ہیں کہ میرے روح کو سکون ملتا ہے۔ لعینی بہی کہلو، حضور کے نالین پاک کو آنکھوں پہ لگاتا ہوں، وہی
میری آنکھوں کا سرما ہے، وہی میری آنکھوں کا سرما ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں فَأَكْرَمَ بِهِ تِمْثَالَ نَالٍ كَرِيمَةٍ لَهُ كُلُّ رَاسٍ وَدَّى أَنَّهُ رِجْلُ۔ آپ فرماتے ہیں حضور کے جو نالین پاک ہیں ان کی اتنی عظمت ہے کہ کائنات کا ہر سر یہ چاہتا ہے رسول اللہ کا نالے پاک اس کے سر کا تاج بن جائے۔ کائنات کا ہر سر چاہتا ہے رسول اللہ کا نالے پاک اس کے قدم اس کے سر کا تاج بن جائے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں انی خدمت مثالا نال المصطفیٰ لعیش فی الدارین تحت ظلالہا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کے نقش نالے پاک، حضور کے نالے پاک کا جو نقش ہے میں نے اس کی صفت کو بیان کیا ہے۔ اور آپ آگے اس کی عظمت کا اظہار کر کے خود فخر کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے حضور کے نالے پاک کا ذکر کیا ہے، حضور کے نالے پاک کی نعت کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے فخر کے ساتھ کہتے ہیں لعیش فی الدارین تحت ظلالہا۔ آج دنیا میں بھی رسول اللہ کا جو نالے پاک ہے اس کے سائے کے نیچے میں عظمت کے ساتھ جی رہا ہوں، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کریم اس کی وجہ سے مجھے عزت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہوئے فرماتے سائدہ ابن مسعود بخدمت نالہ وانا سعید بخدمتی لوصالہا۔ آپ فرماتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعادت مند ہوئے، ان کو عزت نصیب ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے حضور کے نالے پاک کو تھاما۔ ان کی یہ شان ہے، ان کو کہا جاتا ہے صاحب نالہ المصطفیٰ، کہ حضرت عبداللہ حدیث میں یہ بات موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو صحابہ اس نام سے پکارا کرتے، کیوں؟ جب بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کے نالے پاک کو دیکھتے، حضور کے نالے پاک جب حضور کے پائے ناز سے جدا ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کرتے؟ اٹھا دیتے، اپنے سینے سے لگا دیتے۔ آپ فرماتے ہیں اور صحابہ ان کو کیا کہتے؟ ان کو عظمت والا نام کیا دیا؟ صحابہ کیا کرتے؟ یہ وہ جا رہے ہیں جو رسول اللہ کے نالے اٹھانے والے ہیں، یہ وہ جا رہے ہیں جو رسول اللہ کے نالے اٹھانے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سائدہ ابن مسعود بخدمت نالہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو عزتیں ملی حضور کے نالے پاک کی خدمت کی وجہ سے۔ اور فرماتے ہیں انا السعید بخدمتی لوصالہا، میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کا جو نقش نالے پاک ہے اس کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اللہ نے مجھے بھی سعادت مند بنا دیا ہے۔ سب محترم یہ نسبتوں کی باتیں ہیں، جہاں بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ نسبت رکھنے والی اشیاء موجود ہیں، اللہ کریم ان جگہوں کو، ان مقامات کو عزتوں والا بناتا ہے، بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے۔ سر پہ رکھنے سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نالے پاک کے حضور، پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور آخر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دربار عالیہ عیدگاہ شریف سے یہ جو ماہنامہ رسالہ ہے اس میں آپ کے مسائل جتنے بھی بالخصوص اہل طریقت ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، عقائد کے حوالہ سے بھی، اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے بھی، اور فقہی مسائل کے حوالہ سے بھی جو ہماری ضرورت ہے، ہمارے ہر گھر کی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے۔ آپ ضرور اس کو یہاں سے حاصل کریں اور اپنے گھر میں لے کے جائیں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی دیں۔ جہاں پر جن گھروں میں ڈائجسٹ پڑھے جاتے ہیں اگر ان کی جگہ پر یہ پڑھا جائے تو یہ بہت زیادہ برکت کا اور بہت زیادہ ہمارے لیے فائدے کا سبب ہوگا۔ ضرور اس ماہنامہ سرائے حسان کو اپنے گھر میں لے کے جائیں تاکہ یہ چیز ہمارے لیے جو ہمارے عقائد ہیں ہم اس کو پڑھ کر اپنے عقائد کی حفاظت کر سکیں، اپنے معاملات زندگی کو اچھا کر سکیں، ہمیں پتہ چلے کہ فقہی مسائل اس حوالہ سے بھی اس میں آباس موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرحبا، سبحان اللہ، نہایت ہی خوبصورت ترین عالمانہ، فاضلانہ، شیخانہ، نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے حضرت علامہ فیصل حسین نقشبندی صاحب۔ دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کا ترانہ پیش فرماتے ہیں جناب محترم حافظ غلام مصطفیٰ صاحب۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ
صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو تو ستارے تو مالک اسی بردے بردے تیری صفت رحیم تو داتا اسی منگتے خیر فضل دی پاویں اتھے اتھے دوئی جہان رحم کرم رحم کرم فرمائے میرے عیبا ولنا جاوے میری جولی امنو تیری شان ازل تو آلے انعام دیو حبیب تیرے دا جد موڑے کمنے کالے آدم سانے باسن جڑے کل جہانا دیوالے آدم سانے عیب چھپاسن جڑے کل جہانا